لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده على نعمه ونستعينه على طاعته ونؤمن به حقا ونتوكل عليه صدقا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة جعل الإخلاص تعويلها وضمنا في القلوب موصولها وأنار في الفكر معقولها الممتنع عن الأبصار رؤيته ومن الألسنة صفته ومن الأوهام كيفيته. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الخلق سيد المرسلين بالقاسم المصطفى محمد وعلى الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسهم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. صلوات پر محمد وآل محمد. اس مجلس کی قبولیت اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی ظہورہ شریف کی خوشنودی کے لیے بآواز بلند نعرے صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عقل اور جہل کے سپاہی، جنود عقل والجہل، اس عنوان سے آج ہماری مجلس اپنے 11ویں مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. گزشتہ مجالس میں نے یہ عرض کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اصول کافی کی حدیث ہے، اعرف الحق و جندہ، اعرف العقل و جندہ. عقل کو پہچانو اور اس کے فوجی کو پہچانو، جہل کو پہچانو اور اس کے فوجی کو پہچانو، تہتدو، تمہیں ہدایت مل جائے گی. اہدنا الصراط المستقیم، یہ جو دعا کی جا رہی ہے، یہ دعا کب پوری ہوگی؟ جب انسان عقل اور جہل کے فوجیوں کو پہچانے. آج جس فوجی کا ذکر ہے، جس سپاہی کا ذکر ہے، وہ ہے توکل. توکل عقل کے لیے سپاہی ہے اور توکل کی ضد حرص، یہ سپاہی ہے جہل کے لیے. حرص یعنی لالچ. تو دو سپاہی ہیں، ایک عقل کا اور ایک جہل کا. توکل عقل کے لیے فوجی ہے، سپاہی ہے. توکل کے معنی کیا ہیں؟ علماء اخلاق نے توکل کے معنی کچھ اس طرح سے بیان کیے ہیں کہ انسان کسی کام کرنے سے عاجز ہو جائے، نہیں کر سکتا ہے، کوئی کسی وجہ سے وہ اپنا کام نہیں کر سکتا، تو وہ دوسروں سے مدد لیتا ہے، دوسروں سے اپنا کام کرواتا ہے، دوسروں کے اوپر اعتماد کرتا ہے. تو جس دوسرے شخص کے اوپر بھروسہ اور اعتماد کرے اسے وکیل کہتے ہیں.
بھروسہ کرنے والے کو موکل کہتے ہیں، جس پر اعتماد اور بھروسہ کیا گیا اسے وکیل کہتے ہیں۔ تو توکل یعنی اعتماد، توکل یعنی بھروسہ کرنا۔ یہ توکل کا لفظ مختلف صیغوں میں قرآن مجید میں تقریباً 70 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ توکل کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ توکل میں ایک بات مد نظر رکھنی چاہیے، بے شک ہم اعتماد کرتے ہیں وکیل پر، بھروسہ کرتے ہیں وکیل کے اوپر، مگر دینی توکل میں ایک بات پر زیادہ غور کرنا چاہیے، زیادہ توجہ دینا چاہیے، وہ یہ کہ یہ اعتقاد مومن کا ہونا چاہیے، یہ عقیدہ مومن کا ہونا چاہیے، جیسا کہ علامہ طباطبائی نے فرمایا کہ اثر صرف اور صرف اللہ کی ذات کا ہے، کائنات میں مؤثر صرف اور صرف خدا ہے، خدا کے علاوہ کوئی دوسرا مؤثر نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے، یعنی اثر حقیقت میں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حتیٰ کہ پانی کا کام ہے پیاس بجھا دینا، یہ حقیقت ہے، ہم روز مشاہدہ کرتے ہیں، پیاس لگتی ہے، پانی پیتے ہیں، پیاس بجھ جاتی ہے، لیکن کیا ہماری پیاس پانی بجھاتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، ہماری پیاس پانی وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، اثر اللہ کا، مؤثر اللہ کا۔ آگ کا کام ہے جلا دینا، لیکن کیا واقعاً جلا دینا آگ کا ہی اثر ہے؟ صرف آگ کا ہی اثر نہیں میرے عزیزو، حقیقت میں اثر اللہ کا ہے، مؤثر وہ ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کبھی آگ ہوتی ہے مگر نہیں جلاتی۔ جناب ابراہیم آگ میں ہے، یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، یہی آگ جس کا کام جلا دینا ہے مگر نہیں جلا رہی ہے۔ اس کا مقصد حقیقی مؤثر اللہ ہے۔ پانی کا کام ہے پیاس بجھا دینا، مگر ہم نے دیکھا کہ وہ ساری زندگی پانی پیتا رہا مگر اس کی پیاس نہیں بجھی۔ تو یزید کے لیے تھا نا شہادت امام حسین کے پاس، پانی میں پانی پیتا تھا مگر پیاس نہیں بجھتی تھی۔ تو اصل مؤثر صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں مؤثر۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے، جیسا کہ علامہ طباطبائی نے ذکر کیا ہے۔ اب آتے ہیں صلوات پر محمد و آل محمد پر، نکال دیں اسے، کولر کو نکال دیں، اتنی گرمی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اس سے بہتر صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ اب ہمارے پاس صرف کل کا وقت ہے اور آج کا ہے، اور جم بندی بھی کرنا ہے موضوع کو، اور میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ 75 فوجی اللہ نے عقل کو دیے ہیں، 75 جیل کو دیے ہیں، سب کے سب نہیں ہو سکتے ہیں، تو جتنا زیادہ سے زیادہ۔ توکل کے 3 مرحلے ہیں۔ اب آپ خود طے کیجئے گا کہ آپ کس مرحلے پر ہیں۔ 3 مراحل ہیں توکل کے۔ ہو سکتا ہے ہم تو اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، شاید کسی مرحلے پر نہ نکلیں، 0 ہو، 0 ہو، لیکن آپ خود غور کیجئے گا اپنے اعمال پر، اپنے عقائد پر، تو خود نتیجہ نکالیے گا کہ آپ توکل کے کس مرحلے پر ہیں۔ یہ خود پہلا مرحلہ توکل کا ہے کہ انسان اللہ پر ایسے بھروسہ کرے جیسے دنیاوی امور میں اپنے وکیل پر بھروسہ کرتا ہے۔ پہلا مرتبہ یہ توکل کا مرحلہ۔ مثلا کیس، بچوں ایک منٹ خاموش ہو جاؤ، صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ سنو بچوں، غور سے سنو مجلس میں، ایک مرتبہ صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ پہلا مرحلہ توکل کا یہ ہے کہ انسان ایسے بھروسہ کرے اپنے رب پر جیسا بھروسہ اپنے وکیل پر کرتا ہے۔ خدا نہ کرے آپ کیس لڑ رہے ہیں مقدمہ عدالت میں، عدالت میں اگر آپ مقدمہ لڑ رہے ہیں، اپنا حق ثابت کرنے کی طاقت نہیں ہے، قانون نہیں جانتے، تو ہم وکیل کرتے ہیں کہ بھائی ہماری طرف سے مقدمہ لڑو، اسے پیسے بھی دیتے ہیں۔ تو ہم اپنے وکیل کے اوپر بھروسہ کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ اعتماد کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟
اگر اعتماد نہ کریں تو اس کو وکیل کیوں بنائیں؟ تو جتنا بھروسہ ہم وکیل پر کرتے ہیں، پہلا مرحلہ توکل کا یہ، اتنا بھروسہ ہم اللہ کے اوپر کریں، یہ پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ توکل کا کیا ہے؟ ایسا بھروسہ اللہ پر کریں جس طریقے سے ایک چھوٹا سا بچہ، ایک کم سن بچہ اپنی ماں کے اوپر کرتا ہے۔ وہ ماں کے علاوہ کسی کو پہچانتا ہی نہیں ہے۔ پیاس لگے گی تو ماں کو پکارے گا، بھوک لگے گی تو ماں کو پکارے گا، ذرا سے مشکل میں آ جائے گا تو ماں کو پکارے گا۔ ایسا بھی دیکھنے میں آیا اگر ماں کے علاوہ کوئی اور بچے کو دودھ دے تو بچہ اس سے بھی دودھ قبول نہیں کرتا، یعنی صرف اور صرف اپنی ماں کے اوپر اعتماد کرتا ہے، ماں کے علاوہ کسی کو نہیں پہچانتا، حتیٰ کہ اپنے وجود کو بھی بچہ بھولا رہتا ہے اپنی ماں کے سامنے۔ ماں کی آغوش مل جاتی مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو دوسرا مرحلہ توکل کا یہ کہ انسان اس طرح سے اللہ پر بھروسہ کرے جیسے ایک بچہ اپنی ماں کے اوپر کرتا ہے، ایسا بھروسہ، آنکھ بند کر کے بھروسہ۔ یہ توکل کا دوسرا مرحلہ بہت اہم ہے۔ تیسرا اور آخری مرحلہ، اس مرحلے پر خاص لوگ پہنچتے ہیں، ہر آدمی نہیں۔ یہ توکل کا کون سا مرحلہ ہے؟ اس مرحلے پر جب مومن آ جاتا ہے تو بالکل مردے کی طرح ہو جاتا ہے، میت۔ کیا مقصد؟ جس طریقے سے مردہ، اس سے کوئی غسل اگر دے تو غاسل غسل دینے والا وہ مردے کو ادھر سے ادھر کرتا ہے، مردے میں خود حرکت نہیں ہوتی، وہ تخت کے اوپر پڑا ہوا ہے، اس میں کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ غسل دینے والا جدھر کروٹ دیتا ہے ادھر وہ کروٹ لے لیتا ہے۔ یہ توکل کا آخری مرتبہ ہے کہ انسان اپنی حرکت کو سلب کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، یعنی کچھ بھی نہیں، جو وہ چاہے وہی۔ جس طرح سے مردے کی کوئی حرکت نہیں ہوتی، جو حرکت غاسل دیتا ہے ویسی حرکت مردے کی ہو جاتی ہے۔ توکل کے اس مرحلے پر جب انسان پہنچتا ہے تو اپنے سارے اختیار کو ختم کر دیتا ہے، صرف خدا کا اختیار بس۔ نہ بولتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ جاگتا ہے، اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا، صرف اس کی مرضی سے کام کرتا ہے۔ یہ توکل کا آخری درجہ ہے، ہر شخص یہاں کے اوپر اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس درجے پر جب متوکل پہنچ جاتا ہے، توکل کرنے والا پہنچ جاتا ہے تو وہ دعا بھی کرنا چھوڑ دیتا ہے، تضرع بھی کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میرے عزیزوں، باریک بات عرض کر رہا ہوں۔ توکل کے دوسرے مرحلے میں جس طرح بچہ ماں کو پکارتا ہے، بلاتا ہے، ایسے مومن انسان اللہ سے دعا کرتا ہے، تضرع کرتا ہے، اپنی حاجت کو اپنی زبان پر لاتا ہے، مگر جب آخری مرتبے کے اوپر پہنچتا ہے تو دعا بھی چھوڑ دیتا ہے، تضرع بھی چھوڑ دیتا ہے، بالکل ساکت ہو جاتا ہے۔ اس توکل پہ کون پہنچا؟ آگے نمرود جل رہی ہے، جناب ابراہیم کو منجنیق کے ذریعے چھوڑا گیا، فضا ہے، فضا میں جناب ابراہیم ہے، آگ نیچے روشن ہے، ظاہر سی بات سے جل جائیں گے۔ ایسے عالم میں فرشتہ آتا ہے، اے اللہ کے نبی مدد ہے، کمک ہے، میں آپ کی مدد کروں؟ کہا نہیں، تم سے مدد نہیں ہے۔ کہا کس سے مدد ہے؟ توکل کا آخری مرتبہ، کہا جس سے مدد ہے وہ خوب جانتا ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ توکل کا یہ مرحلہ ہے میرے عزیزو، یہاں پر جب انسان پہنچ جاتا ہے تو اپنے لیے دعا بھی کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ 3 مراحل ہیں توکل کے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم کم سے کم اپنے اللہ پر اتنا بھروسہ کریں جتنا ایک وکیل پر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کرتے ہوں گے، انشاءاللہ کرتے ہوں گے، لیکن ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں بھائی۔ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ پہچانتا ہے، دوسروں کو کیا پہچانے گا؟ ہمارا اتنا بھی بھروسہ اللہ کی ذات پر نہیں جتنا ہم ایک وکیل پر کرتے ہیں، جتنا ایک وکیل پر کرتے ہیں۔ جو واقعہ اکثر میں نے پڑھا ہے اور علماء نے بیان کیا ہے، علماء اخلاق نے توکل کے معنی بتانے کے لیے اور حقیقت کی طرف
متوجہ کرنے کے لیے کہ ذہن متوجہ ہو جائے حقیقت کی طرف۔ وہ کیا ہے؟ ایک شخص جنگل میں گیا، درندے نے اسے دوڑایا، شیر نے، کسی جنگلی جانور نے اسے دوڑایا، بھاگا، وہ پیڑ کے اوپر چڑھ گیا، شاخ کے اوپر بیٹھ گیا، نیچے درندہ کھڑا ہوا منہ کھولے ہوئے، اوپر شاخ ہے، وہ شاخ ٹوٹنے لگی، دھیرے دھیرے وہ شاخ ٹوٹنے لگی۔ اب کیا کریں؟ جس شاخ پہ بیٹھا وہ شاخ ٹوٹ رہی ہے، نیچے درندہ منہ کھولے ہوئے کھڑا ہوا ہے، جیسے گرے گا درندہ کھا لے گا۔ جب تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں تب بھی نجات کا کوئی نہ کوئی سہارا تو رہتا ہے جو انسان کے دل میں آتا ہے۔ متوجہ ہوا اللہ کی طرف، آواز دی، میرے اللہ بچا لے، تیرے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ واسطہ اللہ کو دینے لگا، یہ بندہ بچا لے، تیرے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ آواز آتی ہے غیب سے، کانوں میں یقین ہے، بھروسہ ہے، توکل ہے کہ میں بچا سکتا ہوں، ہاں میرے اللہ بچا سکتا، تیرے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ کہ جب میرے اوپر بھروسہ ہے کہ میں بچا سکتا ہوں تو یہ ٹوٹی ہوئی شاخ چھوڑ دے، جو شاخ ٹوٹ رہی ہے اسے چھوڑ دے کر میں بچا سکتا ہوں۔ تو یہ مومن کہتا ہے میرے اللہ کیا مارنا چاہتا ہے؟ نشان چھوڑوں مر جاؤں گا، کیا مارنا چاہتا ہے؟ اب آپ دیکھیں میرے عزیزو، زبانی توکل اور ہے، عمل سے توکل اور ہے، عقیدے سے توکل اور، بھروسہ کریں اللہ کے اوپر، اللہ کے اوپر اعتماد کریں، کم سے کم اتنا بھروسہ کریں جتنا بھروسہ ایک وکیل کے اوپر کیا جاتا ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد پر۔ اچھا، ایک پہچان بھی ہے متوکل کی، یعنی بھروسہ کرنے والے کی۔ لوگ کہتے تو ہیں کہ ہم بھروسہ کرتے ہیں اللہ کے، دیکھیے زبان کے اوپر نہ جائیں آپ، الفاظ کے اوپر نہ جائیں، الفاظ سے دھوکہ دیا جا سکتا ہے، زبان سے دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ علامت پہچان، یہ علامت ہمارے اندر پائی جا رہی نہیں پائی جا رہی ہے؟ توکل کرنے والے کی پہچان کیا، علماء اخلاق نے ایک علامت بتائی، اگر وہ علامت پائی جا رہی ہے تو سمجھیے کہ اللہ پر بھروسہ ہے، نہیں علامت پائی جا رہی ہے سمجھیے اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ علماء اخلاق نے ایک علامت بیان کی، علامت کیا ہے؟ دولت ملنے سے پہلے، نعمت ملنے سے پہلے اور نعمت ملنے کے بعد، دولت ملنے کے بعد اگر حالت میں انسان کے مزاج میں تبدیلی نہ آئے تو سمجھیے کہ اللہ پر بھروسہ تھا اور ہے۔ اگر بدل گیا انسان تو سمجھیے اس نے اللہ پر بھروسہ نہیں کیا تھا۔ جب تک دولت نہیں تھی، پیسہ نہیں تھا، سب سے بڑے احترام سے ملتے تھے، اخلاق سے ملتے تھے، خیریت پوچھتے تھے۔ جس دن سے لاٹری نکل گئی، کہیں سے پیسہ آ گیا، بنگلہ بنا لیا، گاڑی خرید لی، اب مزاج بھی بدل گیا، انداز بھی بدل گیا، بات کرنے کا طریقہ بھی بدل گیا، سینہ بھی تھوڑا سا چوڑا ہو گیا۔ بدل گئے نہیں بدل گئے؟ نعمت نہ ملنے، جب نعمت نہیں تھی تو کچھ اور تھے، جب نعمت مل گئی تو کچھ اور ہو گئے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ اگر اللہ پر بھروسہ ہے تو جو اللہ کا بندہ ہے، نعمت نہیں تھی تب بھی اللہ کا بندہ تھا، نعمت ہے تب بھی اللہ کا بندہ ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد پر۔ ارکان توکل کیا ہیں؟ ارکان یعنی رکن، جس طرح سے پلر ہوتے ہیں، ستون ہوتے ہیں، اس عمارت کھڑی ہوتی ہے، اسی طرح سے توکل کے ارکان ہیں۔ 4 رکن ہیں۔ میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا، یہ جو حدیث ہے جنود العقل والجہل، بہت سے علماء نے اس کی شرح کی ہے۔ ملا صدرہ نے اس کی شرح کی ہے، مولا مازن درانی نے اس کی شرح کی ہے، اور امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بھی کچھ اس حدیث کی شرح کی ہے، فارسی میں چھپی ہے۔ آپ توکل کے 4 ارکان بیان کر رہے ہیں۔ امام خمینی نے 4 رکن یعنی پلر، ستون، جس کے سہارے توکل کی عمارت کھڑی ہے۔ پہلا رکن توکل کا یہ ہے کہ جاننا چاہیے اس عالم کا، اس دنیا کا ایک وکیل ہے، ایک نگہبان ہے۔ اس پوری کائنات کا ایک نگہبان ہے، وکیل یعنی نگہبان۔ اس پوری کائنات کا ایک وکیل، ایک نگہبان ہے،
اور وہ ایسا نگہبان ہے، ایسا وکیل ہے کہ وہ موکل کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ وکالت اس کی ہر ضرورت پر، یعنی موکل کی ضرورت ہے اور وکیل ہے ہمارا، موجود ہے وکیل جو ہماری ضرورت کا، یعنی موکل ضرورت کا نگہبان ہے۔ ایک یہ رکن، یعنی پہلا اعتقاد یہ ہے کہ ایک نگہبان ہمارا ہے، وہ خدا ہے۔ اگر کسی کو اس پر اعتماد نہیں ہے، اسی پر یقین نہیں، یعنی وجود خدا پر یقین نہیں ہے اور خدا کے وکیل ہونے پر یقین نہیں ہے، انشاءاللہ میں قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا جس میں خدا کی وکالت کو بیان کیا گیا ہے کہ خدا وکیل ہے تو کیسا وکیل ہے۔ تو پہلا رکن یہ ہے کہ ہم خدا کو وکیل مانیں، ایک یہ نگہبان مانیں، اپنا نگہبان مانیں، ایک یہ۔ دوسرا رکن یہ ہے کہ خدا وکیل ہے اور قادر بھی ہے، یعنی قدرت بھی ہے اس کے اندر۔ ہو سکتا ہے وکیل ہو اور ہمارا دفاع کرنے سے عاجز آ جائے، کمزور ہو، تو توکل تو نہیں کریں گے، بھروسہ تو نہیں کریں گے وکیل پر۔ بھائی یہ کمزور وکیل ہمارا کیا دفاع کرے گا، ڈیفنس کرے گا؟ ڈیفنس تو وہی کرے گا جس کے پاس طاقت ہو۔ تو پہلا رکن اللہ وکیل ہے، دوسرا رکن وہ وکیل قادر ہے، قادر ہے، قدرت۔ تیسرا رکن وہ بخیل نہیں ہے، کنجوس نہیں ہے۔ کیا مقصد؟ ہو سکتا ہے وکیل ہمارا وہ قدرت رکھتا ہو دفاع کرنے پر، مگر بخیل ہو، کنجوس ہو، مدد کرتے وقت پیسے خرچہ کرنا پڑے، وہ بخیل بھیا ہم کیوں خام خواہ اپنے موکل کے لیے پیسہ خرچہ کریں، موکل خود ہمیں دے، ہم کیوں دیں؟ تو بھروسہ نہیں کرے گا انسان۔ پہلا رکن دوہرا رہا ہوں، پہلا رکن وکیل اللہ ہے، اس پر اعتماد۔ دوسرا کہ وہ وکیل قادر ہے۔ تیسرا رکن کہ وہ بخیل نہیں ہے۔ چوتھا اور اہم رکن توکل کا وہ یہ کہ ہمارا وکیل ہم سے محبت کرتا ہے۔ جب تک یہ یقین پیدا نہیں ہوگا کبھی بھی توکل کی چھت جو ہے وہ ہمارے سر کے اوپر نہیں ہو پائے گی۔ یہ یقین جو ہم سے محبت کرتا ہے۔ تین رکن ہیں، ہمیں یقین ہے کہ وکیل ہے، قادر بھی ہے، بخیل بھی نہیں ہے، لیکن وہ ہم سے محبت نہیں کرتا۔ جب ہم سے محبت نہیں کرتا تو ہم مصیبت میں ہوں گے تو کیا گارنٹی ہے کہ ہماری مدد کرے؟ جب محبت ہی نہیں ہے تو مصیبت ہماری کیوں مدد کرنے لگے؟ لیکن اگر ہمیں یقین ہے کہ نہیں وہ ہم سے محبت بھی کرتا ہے، ہمارا وکیل وہ وکیل بھی ہے، قادر بھی ہے، سخی بھی ہے، ہم سے محبت بھی کرتا ہے، جب چاروں رکن پائے جائیں گے اب توکل کی عمارت وجود میں آئے گی۔ اللہ پر بھروسہ بڑھے گا کہ جب ہم مشکلات میں ہوں گے تو اللہ ہمیں بچائے گا، پھر انسان دنیا کے اوپر بھروسہ نہیں کرے گا۔ صلوات علی محمد و آل محمد پر۔ اب وقت کم ہو رہا ہے، 15 منٹ میرے پاس باقی ہیں، 15-17 منٹ، اور مصائب بھی پڑھنے، گفتگو کو سمیٹ لوں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل اسی گفتگو کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ قرآن میں توکل کس معنی میں آیا ہے، حدیث میں توکل کس معنی میں آیا ہے، کیا ہم کریں کہ اللہ کے اوپر ہم بھروسہ کر سکیں، نتیجہ انشاءاللہ کل دیں گے۔ 4 رکن امام خونی نے بتا دیے توکل کے، یعنی یہ چاروں رکن پائے جائیں گے تبھی تو اللہ پر بھروسہ ہوگا۔ ہم توکل کس حد تک اللہ پر کرتے ہیں بھروسہ؟ توکل کا نتیجہ بڑا خوبصورت ہے، بہت حسین نتیجہ ہے توکل کا میرے عزیزو، بہت حسین نتیجہ۔ ایک عارف کا ذکر ہے، تذکرہ ہے، وہ سیر کے لیے نکلے، ٹہلتے ٹہلتے، یہ اس زمانے کا واقعہ ہے کہ جب لوگ گھر سے نکلتے تھے سفر کے لیے تو اسباب لے کر چلتے تھے۔ کیا مقصد؟ کھانے پینے کا سامان، ایک لوٹا، ایک رسی، کیونکہ بسلری تو تھی نہیں، ہر جگہ پانی کی بوتل تو نہیں مل سکتی تھی، کنویں ہوتے تھے تو کنویں سے پانی تو اسنان نہیں پی سکتا جب تک اس کے پاس لوٹا نہ ہو، رسی نہ ہو، تو عموماً مسافر رسی اور لوٹا لے کے نکلتا تھا۔ یہی سب اسباب۔ وہ نکلے، اپنے کہیں بیابان میں پہنچ گئے، کوئی پانی نہیں، پیاس سے کنویں کو تلاش کر رہا ہے ادھر ادھر۔ آخر میں دور ایک کنواں نظر آیا، خوش ہو گئے، کنویں کی طرف چلے دوڑ کر۔ قریب پہنچے تو ایک بہت ہی حسین اور جمیل منظر اس عارف نے دیکھا۔ کیا دیکھا؟ ایک ہرن آیا کنویں کے پاس۔ ایک مرتبہ اس نے کنویں میں جھانک کر دیکھا
اور آسمان کی طرف نظریں کی. نہ جانے اس نے کیا کہا، انہوں نے کیا دیکھا، کنویں کا سارا پانی اوپر آ گیا. اس جانور نے، اس ہرن نے پانی پیا، چلا گیا، خوش ہو گئی ہے، دوڑ کر یہ کنویں کے پاس آئے اور جیسے ہی لوٹے کو کنویں میں ڈالا، پانی ایک دم سے نیچے چلا گیا. ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے. میرے اللہ، میرا مرتبہ تیری بارگاہ میں اس جانور سے بھی پست ہے. اس جانور کے لیے پانی اوپر آ گیا. میں تیرا بندہ، عابد، زاہد، تیرا کہنا ماننے والا، میں جب آیا تو پانی نیچے چلا گیا. جانور سے بھی پست ہوں میں تیری بارگاہ میں، تیری نظروں میں. جیسے یہ خیال ذہن میں آیا، کانوں میں آواز آتی ہے، تھوڑا غور کر لو. یہ ہرن آیا تھا کنویں کے پاس پانی پینے کے لیے، نہ رسی لے کر آیا تھا، نہ لوٹا لے کر آیا تھا. تم رسی اور لوٹا لے کر آئے ہو. یعنی یہ صرف میرے اوپر بھروسہ کر کے آیا تھا. تمہارا بھروسہ رسی اور لوٹے کے اوپر بھی تھا. اس نے میرے اوپر بھروسہ کیا تو میں نے اسے پانی پلا دیا. تم نے وسائل کے اوپر بھروسہ کیا تو جب وسیلہ ہوگا تبھی تمہیں پانی ملے گا. صلوات محمد و آل محمد. یہ اب اس کا مقصد یہ ہے کہ وسیلے کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک ہے توکل. جو جتنا اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کی اتنی مدد کرتا ہے. اللہ پر بھروسہ، ائمہ پر بھروسہ، کیوں اللہ تک تو پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں جب تک امام کو نہ پہچانے. ہم کتنا بھروسہ کرتے ہیں اپنے معصومین علیہ السلام پر، کتنا بھروسہ کرتے ہیں. ہمارے اندر کتنے ہارون مکی ہیں. امام معصوم بیٹھے ہوئے ہیں. خراسان کی ایک جماعت، کہا جاتا ہے ایران کے کچھ لوگ پہنچے، شیعہ فالوورز، چاہنے والے، امام کو مشورہ دے رہے ہیں. جیسے آج سے بہت سے شیعہ جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں وہ مراجع کو مشورہ دیتے ہیں کہ ان کو یہ فتویٰ دینا چاہیے، ایسا فتویٰ دینا چاہیے، ویسا فتویٰ دینا چاہیے. وہ جس نے 60 سال 70 سال 80 سال اپنی زندگی وقف کر دی علم دین حاصل کرنے کے لیے، وہ دین کی ضرورت کو نہیں سمجھ پا رہا ہے. یہ بیچارہ جاہل جتنے 4 پیج کتابوں کے پڑھ لیے ہیں، وہ دین کو اچھی طرح سے سمجھ رہا ہے اور فتویٰ دے رہا ہے کہ مرجے کا فتویٰ یہ ہونا چاہیے. بہرحال آئے امام کے پاس. آنے کے بعد کہا مولا کھڑے ہوئیے، فرزند رسول کھڑے ہوئیے، اتنی تلواریں آپ کے ساتھ ہیں، اتنی تلواریں آپ، لاکھوں شیعہ آپ کے ساتھ ہیں، کھڑے ہوئیے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے. حکومت آپ کا حق ہے، لاکھوں تلواریں آپ کے ساتھ ہیں. امام نے سنا، مسکرا دیا. کہا اچھا. غلام آیا. غلام سے کہا تھا تندور تو روشن کرنا. پہلے زمانے میں گھروں میں تندور ہوتا تھا جس میں روٹیاں پکتی تھیں. تندور تو جلانا، آگ جلانا اس میں. اس نے تندور میں آگ جلا دی. آگ جب جل گئی، شعلے جب بھڑکنے لگے تو کہا ذرا اس تندور میں کود تو جاؤ. اب کبھی تندور کو دیکھ رہے ہیں، کبھی امام کو دیکھ رہے ہیں. کہا مولا میں تو آپ کا چاہنے والا ہوں، شیعہ ہوں، آپ مجھے جلا رہے ہیں، معاف کر دیجئے. مولانا نے کہا جاؤ، معاف کر دیا. خدا کی قسم بڑے کریم اہل بیت، اگر معاف نہ کرتے تو عاقبت خراب ہو جاتی. کہا جاؤ، معاف کیا. اسی اثنا میں جناب ہارون مکی آ گئے، چاہنے والا، وہ جو امام پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے. کہا ذرا تندور میں چلے تو جانا، کود تو جانا. یہ بھی نہیں پوچھا مولا مروں گا یا بچ جاؤں گا، اگر مر جاؤں گا تو اتنی مہلت دے دیجئے کہ کچھ وصیتیں کر لوں. کچھ نہیں، جیسے ہی کہا اس کو تندور میں چلے جاؤ، آنکھ بند کر کے تندور میں چلے گئے. جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے بچاتا ہے. جس طرح سے ابراہیم کے لیے نار نمرودی گلزار ہو گئی تھی، اسی طریقے سے ہارون مکی کے لیے اس تندور کی آگ گلزار ہو گئی. کیوں؟ کس وجہ سے؟ بھروسہ کیا حجت خدا کے اوپر. تو جتنا اللہ اور اللہ کے نمائندوں پر انسان بھروسہ کرتا ہے اتنا ہی خدا مدد کرتا ہے. اس کی مدد میں کوئی کمی نہیں ہے، کمی ساری ہمارے ایمان میں ہے. اس کی ایک مثال علماء دیتے ہیں میرے عزیزوں، اور مثال یہ ہے، دریا میں پانی کی کمی تھوڑی ہے. کوئی تول کے ناپ کے بتا دے کہ کتنے کروڑ لیٹر اس کے اندر ہے. سمندر میں پانی کی کوئی کمی نہیں ہے، پانی بہت ہے. لیکن انسان کتنا پانی لا سکتا ہے دریا سے؟ جتنا اس کے پاس برتن ہوگا.
اتنا ہی تو پانی لا سکتا ہے۔ ایک گلاس ہے تو ایک گلاس سے پانی لے آئے گا، لوٹا ہے تو لوٹے میں، 20 لیٹر کا کین ہے تو 20 لیٹر میں لے آئے گا پانی۔ جتنا ظرف ہوگا اتنا پانی آئے گا۔ دریا میں کمی نہیں ہے، تمہارے پاس ظرف کتنا ہے۔ اسی طریقے سے خدا کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، ظرف کتنا ہے، جتنا انسان کا ظرف ہو اتنا ہی خدا کی عطا ہے۔ ظرف تم بڑھاتے چلے جاؤ گے، عطا پروردگار بڑھتی چلی جائے گی۔ بھروسہ کرو، وہ نہ بخیل ہے اور نہ ہی وہ لاچار اور مجبور ہے۔ جتنا ہم اللہ پر بھروسہ کریں، اعتماد کریں، زبان سے تو کرتے ہیں، عملی اعتبار سے نتیجہ انشاءاللہ کل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اور جو کنفیوژن ہے، جو اشتباہ ہے کہ بعض لوگ جو توکل نہیں ہے اسے توکل سمجھ بیٹھتے ہیں، اور حقیقت میں جو توکل ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بھروسہ خدا پر، کیسا بھروسہ؟ جیسا بھروسہ امام حسین نے خدا پر کیا تھا۔ ایک جملہ ہے امام حسین علیہ السلام کا، سب سے بڑی مصیبت کربلا میں کون سی تھی؟ میں کربلا کی بات عرض کر رہا ہوں، سب سے بڑی مصیبت کربلا میں کون سی تھی؟ میں نے کسی مجلس میں اشارہ کیا تھا مصائب میں کہ جب حضرت علی اصغر کے گلے کے اوپر تیر لگا ہے اور امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کے خون کو چلو میں لیا، بڑی مصیبت تھی، بہت بڑی مصیبت تھی۔ مگر یہ مصیبت پر امام حسین نے کیا فرمایا؟ ہون علیہ انہ بعین اللہ، یہ مصیبت ہمارے لیے آسان ہے، بہت بڑی مصیبت، مگر امام حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ ہون علیہ، یہ مصیبت ہمارے لیے آسان کیوں؟ انہ بعین اللہ، کیونکہ خدا دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے اللہ کے اوپر بھروسہ، اللہ کے اوپر مکمل ٹرسٹ، مکمل بھروسہ، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جتنا انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی مدد کرتا ہے۔ ہاں عزادارو، آج محرم کی 11 تاریخ ہے، کل عاشور کا دن تھا، آپ نے بہت عزاداری کی، پروردگار آپ کی عزاداری کو قبول کرے۔ شام غریبہ کی مجلس آپ نے کی، عاشور کی مجلس آپ نے کی، میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ اس طریقے سے رو رہے ہیں جیسے اپنے باپ کی میت کے اوپر روتے ہیں۔ نوجوان ایسے گریہ کر رہے تھے، بزرگ ایسے رو رہے تھے جیسے کڑیل جوان کا ماتم کر رہے ہیں۔ اور حسین کا غم ایسے منانا ہی چاہیے، اس مظلوم کا غم ایسے ہی منانا چاہیے عزادارو۔ کل ہر سال ہم لوگ قم میں ہیں، خوش قسمت ہیں، آپ گئے ہوں گے حرم میں، جناب معصوم قم کو پرسہ دیا ہوگا، تعزیت دی ہوگی، وارث غم کو پرسہ دیا ہی جاتا ہے۔ مگر ایک بات میں دیکھ رہا تھا کل عاشور کے دن کہ معصوم قم کے حرم میں سناٹا تھا۔ ہر سال ہم تابوت لے کر حرم جاتے تھے پرسہ دینے کے لیے، مگر اس سال ہم تابوت لے کر نہیں جا پائے کورونا کی وجہ سے۔ کتنا لوگ بے چین تھے، کتنا لوگ تڑپ رہے تھے۔ ہندوستان سے فون آیا، میسج آیا مومنوں کا ہمارے پاس، کسی نے کہا مولانا گھر میں تعزیہ رکھا ہے مگر ہم دفن نہیں کر سکتے، کیا کریں؟ یعنی کہ مومن اس تصور سے کتنا بے چین ہے کہ گھر میں تعزیہ رکھا ہے، ہم اسے دفن نہیں کر سکتے، کتنا دل تڑپ رہا ہے۔ 1400 سال کے بعد عزادارو، اگر ایک مومن تعزیہ دفن نہ کر پائے تو کتنا بے چین ہو جاتا ہے، کتنا مضطرب ہو جاتا ہے۔ اب تو سمجھو سید سجاد کے دل کا درد۔ 11 محرم جب یہ قافلہ کربلا سے چلا، کس طریقے سے کہ شبر ملعون چند اونٹ لے کر آیا ان بیویوں کے پاس، تو جلے ہوئے خیمے، جو قناتیں جلی ہوئی تھی وہاں بیٹھی ہوئی تھی، کہا ان اونٹوں پر سوار ہو جاؤ، قافلہ یہاں سے چلے گا۔ جناب زینب کہتے شبر پیچھے ہٹ جانا، محرم ہے، ہم ایک دوسرے کو سوال کر دیں گے، ہمیں ہاتھ نہ لگانا۔ یہ کہہ کر جناب زینب نے ایک ایک بیوی کو سوار کیا، رباب، لیلا، جتنی بیویاں تھی سب کو سوار کیا۔ آخر میں کنیز بچی، فضہ، اسے بھی سوار کر دیا۔ سب کو تو جناب زینب نے سوار کر دیا، مگر زینب کو سوار کرنے والا کوئی نہیں۔
کیا منظر یاد نہ آیا ہوگا کہ جب مدینے سے چلے تھے تو کس شان سے چلے تھے؟ راوی بیان کرتا ہے جب مدینے سے یہ قافلہ چلا تو میں نے دیکھا کہ بیویاں اپنی ہماری کے اوپر بیٹھ رہی ہیں، بنو ہاشم پردے کا انتظام کر رہے ہیں۔ راوی کہتا میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ ایک بی بی خیمے سے نکلی، روب و جلال کا یہ عالم کہ حسین کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی بی بی کو دیکھا احترام میں کھڑے ہو گئے، آگے بڑھے، ایک طرف عباس ہیں، دوسری طرف علی اکبر ہیں، بڑے احترام سے اس بی بی کو ہماری پر سوار کیا گیا۔ میں نے پوچھا یہ معظمہ کون ہے؟ اس کا احترام بہت زیادہ ہے۔ کسی نے کہا یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے۔ کیا 11 محرم کو یہ منظر یاد نہ آیا ہوگا؟ عجب نہیں کربلا کا رخ کیا ہو، آواز دی ہو، اے بھیا عباس جب مدینے سے چلے تھے تو پردے کا انتظام کیا تھا، عباس تمہاری بہن سوار ہونا چاہ رہی ہے، بھیا عباس زینب کے سر پر چادر بھی نہیں۔ اجر کو بول اللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ 11 محرم کا دن بھی بڑی مصیبتوں والا دن ہے۔ یہ قافلہ کربلا سے روانہ ہوا، ظالموں نے ظلم کی انتہا کی، مقتل سے یہ قافلہ گزر رہا ہے، شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ مجھے نہیں پتا زادارو جب بیویوں نے اپنے اپنے وارثوں کے جنازے دیکھے ہوں گے تو دل پر کیا گزری ہوگی۔ لیلا نے جب علی اکبر کو دیکھا ہوگا، ایک ایک بیوی اپنے اپنے وارثوں کے لاشے کو ڈھونڈ رہی ہے، لیکن اللہ نے عظمت جناب زینب اور محمد کے جنازوں کو نہیں ڈھونڈ رہی ہیں بلکہ سید سجاد کو دیکھ رہی ہیں۔ دیکھا چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، کسی طریقے سے اپنے آپ کو سید سجاد کے قریب پہنچایا۔ بیٹا آخری سہارا ہو، تمہارے علاوہ زینب کا کوئی سہارا نہیں۔ اے بیٹا تمہارے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، ایسا محسوس ہو رہا جیسے تمہاری روح نکل رہی ہے۔ بیٹا تمہیں کیا ہو گیا؟ سید سجاد نے تڑپ کر کہا اے پھوپھی اماں میں دیکھ رہا ہوں یہ ظالم اپنے لاشائے نجس دفن کر رہے، ہائے میرا بابا۔ اے پھوپھی اماں جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے بابا کا لاشا یہ جو تعزیے اٹھائے جاتے ہیں دفن کیے جاتے ہیں، اصل میں سید سجاد کو تسلی ہے، مولا کاش ہم کربلا میں ہوتے، بڑا نازک موقع تھا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے تسلی دی، دلاسا دیا، حدیث ام ایمن سنائی، اے بیٹا صبر کرو، تمہارے بابا کا لاشا دفن ہوگا، کربلا آباد ہوگی، دنیا کے کونے کونے سے زائرین کربلا تمہارے بابا کی زیارت کے لیے آئیں گے۔ سید سجاد صبر کرو، سیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودعیہ، پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما، دنیا میں جہاں کہیں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں سب کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، پروردگار ہماری عزاداری کو قبول فرمائے۔ اس فرش عزا پر اور دنیا میں جہاں کہیں مظلوم کی فرش عزا بچھی ہوئی ہے، جس نے بھی جس طرح سے تعاون کیا ہے پروردگار سب کی خدمات کو قبول فرما، اس کا اجر پروردگار تا حیات محفوظ فرما، ہماری اس خدمت کو پڑھنے والے مجلس کرنے والے مرثیہ نوحہ ماتم پروردگار ہم سب کے اجر کو مرتے دم تک محفوظ فرما، پروردگار اسے سرمایہ شفاعت قرار دے، پروردگار ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم اس طرح سے عزاداری کریں کہ زمانے کا امام ہم سے راضی اور خوشنود ہو۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ عزاداروں کی وجہ سے عزاداری کی وجہ سے کرونا وائرس بڑھا ہے، پروردگار عزاداری کی برکت سے اس بیماری سے انسانیت کو نجات دے، کرونا وائرس کے شر سے سب کی حفاظت فرما، مومنین اطباء کے قلوب پر اس کا علاج الہام فرما،
پروردگار سے واسطہ محمد و آل محمد کا، علماء اسلام، مراج کرام، خصوصاً رہبر عظیم الشان، ان کا سایہ ہمارے سر پر قائم اور دائم رکھ۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد، بہت سے بیماروں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، بہت سے پریشان حال لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے۔ پروردگار جتنے بھی بیمار ہیں انہیں شفائے کامل اور عاجل عطا فرما، جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مومنین اس پاک سرزمین پر آئے ہیں پروردگار انہیں کامیابی عطا فرما، انہیں دین اور دنیا کی نعمتیں عطا فرما۔ جو بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ جو طالب علم اس سرزمین پر حصول علم کے لیے آئے ہیں پروردگار ہم سب کو موفق فرما۔ اس سلسلے میں جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور فرما۔ جب ہم یہاں سے واپس جائیں تو زیور و علم و عمل سے آراستہ ہو کر جائیں۔ ظہور امام زمان میں تعجیل فرما، ہمیں اتنی توفیق کہ اپنے امام کو پہچان سکیں، ان کی اطاعت کر سکیں۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ یا حسین